الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ویسے 18ویں پارے کی تلاوت ہوگی آج، لیکن اس میں ایک اہم موضوع ہے، وہ آدھے گھنٹے کے درس میں وہ بیان نہیں کر سکتے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی جو اہم چیز ہے وہ آج کے درس حدیث میں بیان کر دی جائے. توحید کے اقرار کرنے کے بعد بندے پر سب سے پہلے جو چیز فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے. مگر نماز کیسے پڑھنا چاہیے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، جیسا کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم جتنے دن میرے پاس ٹھہرے رہے تم نے مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھو. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے، پوری امت کے لوگوں کے نمازوں کو ایک پلڑے میں رکھو، مگر پوری لوگ مل کر بھی آپ کے ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کی نماز رکوع سے خشوع خضوع سے بھری ہوئی، آپ کی نماز اخلاص سے بھری ہوئی. آپ کی نماز ایسی تھی، آپ جب جھکتے تھے تو صرف جو ہے جسم نہیں جھکتا تھا، دل بھی جھکتا تھا، پوری توجہ سے پڑھتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے سورۃ المؤمنون کے شروع میں، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں. یہ خشوع خضوع کا لفظ سنتے ہم، مگر اس کا معنی ہم نہیں جانتے. خشع اور خضع کا معنی عربی زبان میں جھکنے کا آتا ہے. اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ عربی کہیں کو بول رہے ہیں، بولے تو قرآن میں آیا لفظ ہوا تو ذرا اس کی وضاحت کرنا پڑا. خشوع بولے تو جھکنا، خضوع بولے تو بھی جھکنا. تو بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو جب جھکتا اللہ کے سامنے، لہٰذا اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پر پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے، اس سے محبت رکھتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے، اس سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتا نا، اسے بولتے خشوع خضوع. جو یاد رکھیے کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر میں نماز ہماری کام آئے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر اس سوال کا جواب اچھے سے دینا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا؟ نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا ہوگا. اسی لیے فرمایا حقیقت میں مومن وہ کامیاب ہو گئے جو اپنے نمازوں کو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ خشوع خضوع کا حکم کیا ہے؟ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں انہو من فرائض الصلاۃ، کہ وہ نماز کے فرائض میں سے ہے. کیا مطلب ہوا اس عبارت کا؟ جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے ہمارے پاس، اگر فاتحہ چھوڑو کیا کرتے ہم لوگ؟ رکعت دہراتے. اور آپ نے کہا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. اس پر تو ہم بہت بحث کرتے بھی اور سورہ فاتحہ پڑھتے بھی، مگر جیسے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف اپنے ذہن اور اپنے جسم پورے سے متوجہ ہو کر نماز پڑھنا بھی فرض ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جانے والے نمازوں کی آپ نے تعریف فرمائی. آپ نے کہا اگر تم نے وضو بھی توجہ سے کیا، اگر تم نے پوری نماز توجہ سے پڑھی، رکوع بھی صحیح اور کیا سجدہ بھی صحیح، فرمایا ایسی نماز بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بناتی ہے. اور خصوصاً یہ اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں تراویح وغیرہ کی نماز میں، عام نمازوں سے ہٹ کر تراویح کی نماز کا ایک خوبی ہے. وہ خوبی کیا ہے؟ اس میں رکوع بھی ذرا لمبا ہونا اور سجدہ بھی تھوڑا طویل ہونا چاہیے. اگر امام صاحب یا پڑھانے والے کوئی لمبا کر دیتے تو لوگ بہت تکلیف ہوتی ہے بولتے، لیکن اللہ کی خاطر برداشت کرنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لمبے رکوع لمبے سجدے کرے تو وہ ہونا چاہیے. عام دن میں بھی اگر اس پر جو ہے تاخیراتوں میں اگر عمل ہو جائے نا تو ہم کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہم نے نماز پڑھی ہے. اگر رکوع سجدے لمبے لمبے کر لے، 3 مرتبہ 5 مرتبہ اڑ گئے، نہیں ہے، ذرا کم از کم 7 مرتبہ 10 مرتبہ تھوڑا پڑھنا، انسان تھکنا، اسی کو بولتے قیام اللیل. تو لہٰذا یہ خشوع خضوع سے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.
اب سوال یہ ہے کہ وہ خشوع خضوع کیسے پیدا ہوگا، وہ بتاتے ہیں کچھ اسباب۔ پہلا سبب تو یہ ہے بندے کے اندر توحید صحیح ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس توحید ہے، ہمارا دامن کفر سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے پاک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ نہ رہ کر بھی ہمارے اندر خشوع خضوع کیوں نہیں ہے؟ اس کے مطلب یہ سمجھ میں آتا کہ ہمارے توحید میں بھی کہیں نہ کہیں خلل ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھو، صحابہ کرام کو دیکھو، ماشاءاللہ توحید ہوئی تو کیا ہوتا، بندے کا تعلق اللہ سے پرفیکٹ ہوتا ہے، بیچ میں کوئی کیا نہیں ہے، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر سترہ رکھ کے نماز پڑھنا اسی لیے ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ ہماری نماز میں خشوع خضوع آئے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے کوئی سامنے سے گزرا تو کیا ہوتا، تو وہ خشوع خضوع میں خلل ہوتا۔ اسی لیے اللہ کی نبی نے فرمایا اگر نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھو تو خشوع خضوع سے پڑھو کہ اگر کوئی سامنے اگر جائے تو کیا کرو، روکو ان کو، اتنا روکنا بس ہمارا ہاتھ جہاں تک وہاں تک ہی روکنا، یہ روکنے کا یہ ہے۔ اور سترہ بھی کہاں رکھنا، وہ ہمارے سجدے کے پاس رکھنا، وہ سترہ رکھنا بھی فرض ہے، بولتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے کہا وہ اگر نہیں روکے تو شیطان ہے، وہ انہیں کیا کر رہا ہے آپ کی نماز میں خشوع خضوع میں کیا کر رہا ہے، انہیں خلل ڈال رہا ہے۔ اور جب آپ دنیا میں دو آدمی بات کر رہے ہیں اور بیچ میں سے گزرے تو آپ لوگ کیا بولتے ہیں، بے ادبی، کیا آپ کی آنکھوں دکھتا نہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ یہی ہے ہمارا حال بھی، ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں، گویا بیچ میں سے کسی کو نہیں گزرنا چاہیے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دیکھا، حالت نماز میں ہیں، ایک شیطان جو ہے وہ آگ لا کے رسول اللہ پہ ڈال رہا ہے، حالت نماز میں لا کے ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد کہا، نماز میں وہ شیطان بھی، وہ جن پتہ نہیں کیا تھا، وہ لا کے آگ ڈال رہا تھا، مجھے ایسا خیال لا کہ نماز ہی میں اس کو باندھ دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی، آپ نے سے فرمایا حضرت سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو میں اس کو جو ہے باندھتا مسجد نبوی کے ستون سے، بچے اس سے کھیلتے۔ تو لہٰذا نماز کو توجہ سے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے کیا شرط ہے، توحید شرط ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اگر نماز میں خشوع خضوع ہونا، توجہ ہونا، یکسو ہونا بولے تو ہماری نماز نبوی کی طرح ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آتے ہوئے سکون سے آنے کے لیے کہا۔ ایسا نہیں جلدی آئے، وضو کر لیے، گاڑی کہیں کھڑا دلے، گر گئی، یہ ہو گیا وہ گا، نہیں، سکون سے آنا۔ اس کے لیے کیا کرنا، اذان کو جو ہے توجہ سے سننا۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ علامہ بن باز سے ملنے گیا میں تو دیکھا کہ شیخ بیٹھے ہوئے اذان بھی ہو رہی ہے، میں بار بار ان کو سلام کر رہا ہوں، شیخ میرا سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، خالی اتنا جملہ بول رہے ہیں، یا عبدالرزاق اسماعیل اذان، عبدالرزاق البدر، وہ بڑے عالم تھے اس وقت، چھوٹے تھے، وہ بولے عبدالرزاق اذان سنو، تین بار بولے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا۔ بعد میں علامہ بن باز رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد میں نے سوچا شیخ نابینا ہیں لیکن اللہ نے کیا بصیرت دی ہے، وہ بولنا چاہتے عبدالرزاق یہ خشوع خضوع ہے نا، وہ مسجد کے اندر آنے سے شروع نہیں ہوتا، وہ اذان کی دعا کو غور سے سننے سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اذان جب غور سے ہوتی نا، اس وقت سننا، جواب دینا، اس کے بعد سارے چیزوں کو باہر جھٹک دینا، تجارت، وہ جتنے پلاننگ ہوتا سب ختم کرنے کے بعد جب آج مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق اور نیٹ ورک مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ آنا، دوڑتے ہوئے بھی نہیں آنا۔ بعض بچوں کو بھی ہم دیکھتے، بالوں میں دیکھتے بھاگ کے آتے، نہیں آنا، کبھی کبھی وہ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی، اللہ کے نبی نے کہا علیکم السکینہ والوقار، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مطلب بھاگتے ہوئے آئے، آ کر کیا بولے، زور سے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، زور سے بولے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا کون بولا کلمات یہ، تو ڈرتے نہیں تھے صحابہ کرام، کھڑے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ میں ہی، تو آپ نے ایک جملہ کہا، زادک اللہ حرصا ولا تعد، باجماعت نماز کے ساتھ پڑھنے کی حرص اللہ تمہارے اندر زیادہ کرے، مگر ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرنا۔ لہذا خشوع خضوع نمازیں بہت ضروری ہے۔ خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے ہمارے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کی نبی کی نماز، حضرات صحابہ کرام کی نماز، تابعین کی نماز کا ہم مطالعہ کریں، کیسے پڑھتے تھے۔ ابن ابی حاتم تو بولتے ہیں، جب میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہوں تصور یہ کرتا ہوں کہ دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، سامنے پل صراط ہے، میں اس پر کھڑا ہوں۔ جانتے ہیں شاید وہ تھے، وہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تابعی تھے، انہوں نے سب سے پہلے سیرت پر کتاب لکھی ہے۔ ان کے پیر میں بیماری آ گئی، شاید پتہ نہیں کیا تھا، اس وقت تو آپریشن سب نہیں تھا، ڈاکٹر اس کا اتنا کیا نہیں تھا، مشہور نہیں تھے، ترقی نہیں تھی،
ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کا پیر کاٹنا چاہیے بیماری سے۔ اب اس وقت پیر کاٹنا، انستیشیا دینا، کیا بھی سن کرنا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، جب میں کعبۃ اللہ کے پاس نماز میں کھڑے ہو جاؤں تو میرا پیر کاٹ دو۔ ویسے ہی کیا گیا۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کوسی کی نماز میں جا کے نماز میں کھڑے ہو گئے کعبۃ اللہ کے پاس، حالت نماز میں پیر کاٹ دیا گیا۔ ذرہ بھی احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ دنیا الگ ہے، وہ جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑے ہو جاتا ہے۔ ہماری نماز ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کی علامت ہے، آدمی مسجد پر سے گزرے گا مگر اس میں سے کسی کو خشوع خضوع سے توجہ سے نماز پڑھنے والے کو نہیں پاؤ گے۔ ہم اتنے لوگ ہیں، کون خشوع خضوع اختیار کرتے؟ ہم میں سے کس کی نماز اللہ کے پاس قبول ہوتی؟ نہیں بول سکتے۔ اسی لیے آپ نے یہ بھی فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے 60 سال نماز پڑھنے کچھ بھی نہیں ملے گا آخرت میں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم ویسا حال ہمارا نہ فرمائے۔ لہٰذا آنکھ کھلی ہے، اپنی نمازوں کا جائزہ لے لو۔ ہم تو یقین ہے کہ اللہ کے نبی کے طریقے میں نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کے طریقے میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری نمازوں میں بھی خلل ہے۔ لہٰذا توجہ سے نماز پڑھنے کے لیے بہت ہے۔ اور توجہ سے نماز پڑھنے کے لیے اور ایک چیز کیا ہے، انسان کو ضرورت سے فارغ ہو کے آنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لا صلاۃ بحضرۃ الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان، جب کھانا رکھا ہے تو نماز نہیں ہے، جب انسان کو پیخانہ لگا ہے نماز نہیں ہے۔ آپ کو کھانا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا کھا کر ہی چاہو، اگرچہ آپ کی رکعت چلے جانتے، علماء تو بولتے ہیں انشاءاللہ پوری نماز میں شریک ہونے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور ایک بھی ہے، آپ مسجد میں داخل ہوئے جلد ہی، مگر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ وضو کر رہے ہیں، وضو کے انتظار میں کھڑے رہے، آپ کی ایک رکعت چلے گئی، علماء بولتے ہیں آپ کی نیت پہ ثواب ملے گا، پوری نماز میں شریک ہونے ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے آ گئے آپ، مگر وضو کرنے کے لیے جو وقت چلا گیا بولتے انما الاعمال بالنیات۔ لہذا اس طریقے سے نمازوں میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اس سے ہٹ کر گناہ بھی کم کرنا، اور نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنا، اے اللہ تو مجھے ایسی نمازیں پڑھنے کا موقع دے جیسے نبی نے پڑھی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جانتے نا، سو میں ذکر کیا ہم، ان کا تابعی ہیں، ان کی تربیت میں 18 صحابہ اور کئی تابعین کا ماشاءاللہ کردار ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب نماز پڑھاتے، ان کے پیچھے حضرت انس بن مالک جو صحابی ہیں وہ پڑھ کر بولتے، اے عمر جب تمہارے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے نبی کی نماز یاد آتی ہے۔ ایک تابعی کا حال ایسا ہے، صحابی ماشاءاللہ اس کا اقرار کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، 1-2 منٹ میں یہ خشوع خضوع چھنتا کیوں ہے، ہمارے اندر آتا کیوں نہیں ہے، اس کے اسباب بھی سمجھ لیجیے۔ نماز میں خشوع خضوع کے نہ ہونے کے اسباب میں سب سے پہلا سبب ہے کفر، شرک، بدعت و خرافات۔ توحید پرست کو اپنی نماز میں، رکوع میں، سجدے میں جتنا مزہ آتا، آپ کسی کافر سے، مشرک سے، بدعتی سے پوچھ کر دیکھیے، مزہ نہیں آتا۔ توحید ہو تو ہی امن ہے، توحید ہو تو ہی ہر عبادت میں مزہ ہے۔ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتا اسے سجدے میں کیا لذت ملے گی، جو بدعت و خرافت میں رہتا اسے کیا ملے گی۔ ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، نماز کے بعد ایسا ایسا کر کے پھونکتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے تو بولتے ہمارے علماء تلقین کر کوئی، ہم نہ کہاں ہیں وہ چیز، نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد وہیں بیٹھ کر ماشاءاللہ خاموشی سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، مر کیا کرتے ہیں، رحمان کے فرشتے، نورانی مخلوق آپ کے لیے مغفرت و رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا جب تک ہمیں کفر، شرک، بدعت و خرافت اور ان سے بڑھ کر ریاکاری بندے کے اندر دکھاوا اگر آ گیا نا تو وہ بھی نماز میں خشوع خضوع نہیں پائے گا۔ اسی لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو دجال کے فتنے سے جوڑ کر بتایا، اور آپ نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک۔ یہ روایت میں کلام بھی ہے مگر بعض علماء صحیح بتائیں، جو آدمی دکھاوے نماز پڑھتا ہے گویا اس نے شرک کی، جو اس نے شرک کیا مطلب ریاکاری۔ اسی طریقے سے یہ نماز میں خشوع خضوع کے چھن جانے کے اسباب میں نماز کو ہم اپنی طرف سے پڑھ لینا، جلدی جلدی کرنا، جلدی بھاگ کے آنا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہمارا موبائل نماز کے خشوع خضوع میں سب سے بڑا دخل دیتا ہے۔ اب جیسے ہی داخل ہوتے آپ اسے فلائٹ موڈ میں کر لو یا سائلنٹ موڈ میں کر لو، اب ہر نماز میں کسی نہ کسی کا بجتا ضرور ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں، لاتے تو ایسا رکھ لیتے ہیں موبائل، اب ایسا رکھتے ہیں اس میں بیوی کا کال آتا، انہوں بولے ہرے مرچاں لاؤ، دیکھو ایک موٹی مثال، شکر لاؤ، دیکھو فوراً انسان کا ذہن چلے آتا ہے۔ یہ کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ کرنٹ ایشو ہے یہ ہمارا، تو یہ موبائل ایسا رکھ کیوں پڑتا ہے، ایسا رکھو نا۔ اب وہ لوگ ایسا رکھ لیتے ہیں، اوپر سے پکڑتے ہیں، اور بعض لوگ تو ایسا کرتے ہیں کیا دبانے کی کوشش کرتے آن ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے شارٹس ہیں، مطلب یوٹیوب میں، انڈونیشیا کی ایک مسجد میں اللہ معاف فرمائے
ایک آدمی حالت نماز میں قرآن پڑھتا پڑھتا فون آتا، انا فی الصلاۃ بول رہا ہے، نمازوں کا مذاق نہیں ہے، میں نماز میں ہوں بول رہا، کیسا بولتا؟ اگر یہ بولے تو بھی ہنسنا نہیں، اس لیے کہ اگر ہم ہنس رہے ہیں بولے تو ہمارے اندر ایمان نہیں، غیرت نہیں ہے۔ لہٰذا نماز کو آئے تو لیٹ مت لیو، یہ 25 درجہ 27 درجہ نماز مغفرت کا ذریعہ بنتی، ایسے ہی نہیں بن جاتی، وہ ایسے خشوع خضوع سے پڑھے تو بنتی۔ لہٰذا موبائل لاتے ہیں تو آپ کیا کرو، اس کو آن یہ کر دو، اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا کہے، ہم خشوع خضوع آنے کے واسطے شیطان نہیں کرتا۔ اب یہ مثال کے طور پر نماز کھڑے ہوتے ہمیں آنکھ بند کرنا کیا، نہیں بند کرنا کیا؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ نماز میں آنکھ بند کر لی جائے۔ کتنی تفصیل دیتے ہیں علماء، نماز میں آنکھ نہیں بند کرنا، کیوں کھلا رکھنا؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج گرہن کی نماز میں جنت و جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ اگر اللہ کی نبی آنکھ بند کر لیتے تو آپ جنت کی خوشی نہیں دیکھتے، وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھتے۔ اگر اللہ کے نبی آنکھ بند کر لیتے، آنکھ کھلی رکھ کے نماز پڑھنا، اور آنکھ کھلی رکھ کے نماز پڑھنا، خشوع خضوع سے آنا، توجہ دینا، یہ اصل ہے۔ آنکھ بند کر لے تو سب کو توجہ خشوع خضوع آ جاتے ہیں۔ اچھا کب بند کرنا؟ بعض علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ بیچ میں کہتے ہوئے خیال آ رہا ہے 1-2 سیکنڈ کے لیے لیکن پھر بھی کھول دینا چاہیے۔ اور نماز میں خشوع خضوع سے پڑھنے کے لیے کیا ہے، یہ کندھے سے کندھا اور جو ہے پیر سے پیر ملا کر کھڑنا۔ الحمدللہ اس سنت پر عمل ہو رہا ہے، مگر سنت پر عمل کر لیا تو خشوع بھی انشاءاللہ آ جاتا۔ جو لوگ بیچ میں جگہ چھوڑ کر کھڑتے ہیں، اپنے خود کیا کرتے ہیں، اب بعض لوگ بولتے ہیں رفع دن کرے تو پریشانی ہوتی ہے ہمنا۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے امت میں انتشار آتا کیا؟ نماز میں ایسا بولتے علماء، اگر آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں ایسا کرتے رہتے نا، یہ بھی خشوع خضوع، اس لیے کہ آپ اسی طرف دیکھ رہے ہیں، نماز میں نیچے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز میں بیٹھ کے خالی وہاں دیکھتے رہتے، ایسا نہیں، آپ یہاں دیکھو۔ ایسا دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ خشوع خضوع آتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کچھ اسباب تھے اپنی نمازوں میں خشوع خضوع توجہ پیدا کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں نمازوں کی اصلاح بھی ہوگی، اور آپ اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں کے نماز کی بھی اصلاح کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابن عباس رضی اللہ عنہما، 2 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو مقتدی کہاں کھڑتا؟ رائٹ میں، لیفٹ میں؟ رائٹ میں۔ ابن عباس یہاں کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی نے حالت نماز میں پیچھے سے ان کو بلا کر پیچھے کیا۔ اور پرسوں دیکھے ماشاءاللہ بدر الترکی کھڑے ہیں، یاسر الدوسری ہیں بازو، تو نماز میں کھڑے ہوئے تو ذرہ گیپ آیا، ائمہ حرم سامنے پڑھا رہے ہیں، دوسرے امام تو پیچھے امام پورے کھڑے رہتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ بدر الترکی جو ہے یاسر الدوسری کو کھینچ رہے ہیں۔ تو اب وہ جو ویڈیو ہے نا، لکھ کر کے بولتے ہیں دیکھو ماشاءاللہ ائمہ حرمین کے ایسے ہوتے ائمہ جو ماشاءاللہ ہر نماز میں اللہ کی نبی کو فالو کرتے ہیں، ذرہ بھی بیچ میں گیپ آیا تو ماشاءاللہ فوراً ہٹا دیتے ہیں، وہ چیز کو لا کر ماشاءاللہ بولتے ہیں، اور ایسے ائمہ پر ماشاءاللہ ہم دنیا والے فخر کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے، تو کچھ باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔